اور پاکستان سے آپ کو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بینگ اوورسیز پاکستانی کو 1 2 3 4 5 کہ پاکستان کو یہ چیزیں اوورسیز پاکستانی اس کے لیے کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، پاکستان نے آلریڈی اوور دی ایئرز جب آپ واپس آتے ہیں تو چینجز تو آلریڈی ہیں، اور انٹینشنز وہاں پر ضرور ہیں کہ اس طرح کے پروگرامز پہ امبارک ہونا چاہیے. کچھ جگہ پہ فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے، اور جیسا SIFC بنا ہے، ون ونڈو آپریشن ہے، اگر بندہ کو باہر سے پیسے کمائے ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اب لاسٹ کویسچن جو ہے وہ ہر پاکستانی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ود دا کرنٹ گورنمنٹ US کے اندر اب ریسنٹ جو بھی ڈیسیژن میکنگ ہے، تو آنے والے دنوں کے اندر یہ جو سائبر سیکیورٹی فیلڈ کے اندر ایک جس کولیبوریشن کی آپ بات کر رہے ہیں بٹوین پاکستان اینڈ US، وہ کس لیول پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ چلے گا، کامیاب ہوگا؟ اس کے اندر کوئی چیلنجز تو نہیں اس کے ہمارے سامنے اس حوالے سے؟ نہیں جی، جہاں تک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تعلق ہے، ان کا میسج بہت کلیئر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے ایجوکیٹڈ ٹیلنٹڈ یوتھ کو امریکہ نہ آنے دیں. ان کا سب سے بڑا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وائلنٹ کرمنلز جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو کرب کیا جائے، اور ان کی ڈیٹینشن اور ان کی ڈیپورٹیشن کی جو ہے ایکشنز وہ زیادہ تر اسی پر ہیں. آبویسلی اناملیز بھی ہیں جس میں کچھ لوگ جو ہے غلط طریقے سے ہینڈل ہوئے ہیں، اور ایز دا ٹائم پروگریسز وہ پالیسیز جو ہیں وہ بہتر ہوں گی اور اس میں امینڈمنٹس بھی آئیں گی. بٹ ایز فار ایز ایجوکیٹڈ انڈیویجولز جو وہاں پر جا کے آفٹر گیٹنگ سرٹیفائڈ جو گینفل امپلائمنٹ لے کر کنٹریبیوٹ اینڈ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں امریکی سوسائٹی کے اندر، ان کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا سائبر سیکیورٹی، AI اور ظاہر IT کے اندر. اس کے علاوہ ماضی کے اندر تو ہم نے ایک آدھ فیلڈ ہی ہم سنتے رہے ہیں کہ پاکستانی ڈاکٹرز کی بڑی ڈیمانڈ ہے امریکہ کے اندر. سر اس وقت 65,000 نرسز کی شارٹیج ہے پاکستانی. میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو اس کے علاوہ جو ہے اب کون کون سے ایریاز ہیں جس میں پاکستان کے جو لوگ ہیں، جس طرح ابھی نرسنگ کا بتایا، ایگریکلچر سیکٹر یا باقی اور بھی کچھ فیلڈ آپ کی نظر میں ہیں جدھر جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے تاکہ وہ امپلائمنٹ جو ہے وہ ان کو ملیں اوورسیز؟ میری کچھ ڈسکشنز اسی پر ہو رہی تھیں کچھ منسٹریز کے ساتھ، اور اس میں میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ایک تو obviously میڈیکل پروفیشن ہے جس میں میڈیکل پریکٹیشنرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. امریکہ میں اس وقت بہت شارٹیج ہے. دوسری کچھ ایسے ٹریڈز ہیں جیسے فار ایگزامپل الیکٹریشنز، ان کی بہت زیادہ شارٹیج ہے امریکہ میں. ساڑھے کو بہت الیکٹریشین ہے، مطلب تسی لینڈ والے بنو صحیح. اچھا، نہیں تو ان کی obviously سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، ان کی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ابھی انفراسٹرکچر بل میں بہت بڑا ایک اسکوپ آف ورک ہے جو آ رہا ہے، جس کے تحت کافی ساری US کارپوریشنز جو ہیں وہ آؤٹ سورس کریں گی اپنی الیکٹریکل گریڈ کی کمپلیٹ ریکنسٹرکشن کا کام. اور اس میں کچھ ایسے کمپوننٹس ہیں جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا فوکس تھا کہ کچھ کمپوننٹس کو ایلیمینیٹ کیا جائے. فار ایگزامپل کچھ چائنیز کمپوننٹس کو الیکٹریکل گریڈ میں سے ایلیمینیٹ کر کے آلٹرنیٹ سبسٹیٹیوٹ کمپوننٹس ڈالے جائیں، اور اس کے لیے آپ کو اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہے. وہ اسکلڈ لیبر اب امریکہ میں اویلیبل نہیں ہے. تو اس طرح کی اپرچونٹیز نکلتی رہیں گی کئی سالوں کے اندر، اور اس میں پاکستان کافی اچھا رول پلے کر سکتا ہے. حسن، آپ نے سنا ایک جو انٹرسٹنگ بات مجھے سمجھ آئی، سب سے اچھی بات لگی، انہوں نے کہا جی ہم نے MOUs وہ ماضی کی طرح وہ جو ہے نا بغیر ایسے ہی ٹائم بونڈ نہیں کیا. وہ جو کہ ٹائم بونڈ جو نہیں ہے، ٹائم بونڈ ہوں گے. اور اس سال ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں 6,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس کو IT کے اندر، جس کے اندر ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے اندر کام ہوگا، سائبر سیکیورٹی اور AI کے اندر جو ہے لوگوں کو جابس نہ صرف آفر کروائیں گے بلکہ ان کے ویزوں کا بندوبست اور باقی فردر پروسیس میں بھی حصہ لیں گے. یہ میرے حساب سے وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹارگٹ اوور 50,000 کا کر رہے ہیں، اور
کوشش تو کہتے ہیں زبردست ہے اور انشاءاللہ اس پہ کامیاب ہوں گے. سر یہ ملینز میں جاب آنے والی ہیں. اے آئی کے اندر جو جابز آنی ہیں وہ تھوڑی نہیں یہ ہے. ذکر کیا انہوں نے. آپ یہاں پر نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا یہ امریکہ میں, یہ آپ کے یو اے ای میں 15 لاکھ امریکہ کی بات, 60 لاکھ انہوں نے بات کی. نیکسٹ ڈور ہے آپ کے. جس نے بھی آج جس نے ایم بی اے کرنا ہے ود اے آئی کرے اسٹوڈنٹ, جس نے جو بھی کرنا ہے, بٹ جوائنٹ آنرز ہو یا پیورلی اے آئی میں ہو, یا اس کا کم از کم ایٹ لیسٹ اس نے ساتھ اس کے ساتھ جو نا اے آئی میں کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. آنے والے 5 سال بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ تمام کی تمام چیزوں کو ٹیک اوور کرے گی. ایک ریولوشن آنے والی ہے. جیسے آئی ٹی آئی تھی تو ایک ریولوشن آئی تھی, دنیا بدل گئی تھی. اب اس سے جو تبدیلی آئے گی وہ بہت تیزی سے آئے گی. یعنی یہ دنوں میں اور گھنٹوں والی بات پر معاملہ پہنچنے والا ہے, اتنا وقت تیز ہونے والا ہے. تو مبشر قاضی صاحب نے بالکل وقت کے تقاضوں کے مطابق جو آپ سے بات کی, جاب اپرچونٹیز کی بات کی, اور پاکستان کی یوتھ کے فیوچر کے حوالے سے انہوں نے سالڈ باتیں کی ہیں. ان کی باتوں پر توجہ دینی چاہیے ہمارے ویورز کو بھی, ہمارے جو ان کے جو بچے ہیں جو پڑھنے والے ہیں یا خود اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور جو اچھی بات میں نے سارے اس معاملے میں دیکھا ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ پہلے جو ہے ایرک مائر آئے, جو کہ ان کے جو ہے وہ محکمہ خارجہ سے تعلق ہے ان کا, جو منرلز کانفرنس میں آپ بھی موجود تھے وہاں پر. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اب وفد آ گیا ہے جو بزنس مین کا, یہ بھی, اور پھر کانگریس مین آئے بائی پارٹیزن. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں, جو خدشہ تھا کہ شاید خراب ہوں گے, وہ بہت مضبوط ہو رہے ہیں, پائیدار ہو رہے ہیں. اور پرانے جو اتار چڑھاؤ تھے اس کے مطابق اب دیکھے جائیں تو اب جو گراف ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو لابسٹ ہوئے تھے, جنہوں نے لابی کی, وہ سینیٹر, ٹھیک ہے جی, وہ سینیٹر آج جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں, وہ کانگریس مین پاکستان کے اندر موجود ہیں. اور انہوں نے بھی آ کر چیف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی اور وہ تمام باتیں کی, اور یہ مطلب خوشائن چیز اور پروپیگنڈا دفن ہوا ہے. جی چودھری غلام حسین صاحب, اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ضرور پالیٹکس بھی کریں, لیکن یہ مبشر قاضی صاحب کو آپ نے سنا, وہ پاکستانی جو یوتھ کے لیے ایک نوکریوں کا خزانہ لے کے آئے ہیں, اور یہ بھی مدد امداد چاہیے. وہ جو پاکستانی باہر چلے جاتے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ سیٹل ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں رن کرتے ہیں, تو پھر اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا ان کے اوپر. جوئی صاحب نہیں تو اس میں کوئی حرج تھوڑا ہے. جو ان کے بڑے بڑے پوائنٹس کیا ہیں کہ بھئی ہم نے یہاں کے اسٹوڈنٹس کو وہاں جا کے جابز دینی ہے اور یہاں بزنس لے کے آنا ہے اور پاکستان کو ترقی دینا ہے, تو وی آر آل آؤٹ فار ہم. مبشر قاضی ہوں یا جتنے بھی پاکستانی باہر ہیں, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈائسپورا جو ہے انڈیا کو ان کے لوگوں نے بنایا ہے, چائنا کو کس نے بنایا ہے, تو پاکستان کے لوگوں کو کیا یعنی یہ نہیں اپنے ملک کے لیے کر سکتے, یہ کرنا چاہتے ہیں. بالکل چودھری غلام حسین صاحب نے بالکل صحیح بات, جو باہر پاکستانی ہیں ان کو بالکل اس حوالے سے کام کرنا چاہیے. اور پاکستانی جو ڈائسپورا ہے, اور یہ بڑی اچھی مثال جو غلام حسین صاحب نے پیش کی کہ انڈین جو ڈائسپورا ہے, امریکہ کے اندر ہو, چائنا کہیں پہ بھی ہو, اور چائنیز بھی ہیں امریکہ کے اندر. ناظرین ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر ان کی فیکلٹی انڈینس بھی بیٹھی ہوئی ہیں, میرا تو ایکسپیرینس ہوا ہے وہاں پہ پڑھنے کا بھی. تو وہاں ان کے جو پروفیسر صاحبان ہیں وہ اسکالرشپس ڈھونڈتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں اپنے جو ہے ملک کے اسٹوڈنٹس کے لیے, اور وہاں سے کریم کو بلاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب آف لیٹ یہ ہو رہا ہے کہ باہر سے پڑھے نوجوان, کیونکہ انڈیا کے اندر اچھی نوکریاں مل رہی ہیں, تو وہ وہاں سے پڑھے جو انڈیا واپس آ رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس طرح کا ماحول پیدا کرنا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.